لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا مولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى للمتحابين مثل النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکی کا کیا نام ہے؟ ہینا پروین. ہینا پروین. آباد کی لڑکی ہے ہینا پروین آباد. یہ ہیں سب گواہ وکیل ہیں یہیں پہ. لا بیٹا ہاتھ دھو ذرا، ہاتھ دھو ذرا. بھائی آباد صاحب کی صاحبزادی ہینا پروین کا نکاح آپ کے ساتھ مبلغ 10,000 روپے مہر کے عوض وکیل گواہوں اور اس پورے مجمع عام کے سامنے کیا. آپ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. یہ کہو بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. بارک اللہ. ادھر کو ہو جاؤ ذرا سا. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، خیر فرمائے. حضرات اب بہت خلوص کے ساتھ آپ سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. بہت خلوص کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بہت توجہ کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے. دعا کریں. مجھے مولانا آصف صاحب کا حکم بھی ہے کہ ایک آدھ بات میں آپ سے کہوں. 1 منٹ کی بات اسی درود کے تعلق سے میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں. جب حشر کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا. فرشتے انہیں کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے اور زور سے پکاریں گے یا احمد تعال ہنا، کہ اے احمد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی نام ہے. زور سے پکاریں گے تعال یا احمد، اے احمد ادھر آؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے لبیک یا ابا بلش، اے انسانوں کے باپ، اے ہمارے باپ، میں حاضر ہوں. کیا بات؟ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ تمہارا امتی ہے، اسے یہ فرشتے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اسے چھڑاؤ.
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہاں لے جا رہے ہو میرے اس امتی کو، چھوڑو اس کو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم زبانیہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے بھی مختلف نام اور مختلف کام ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا نام زبانیہ ہے۔ بچے پڑھتے بھی ہوں گے قرآن پاک میں سندعو زبانیہ، ہم اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں مانتے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ میرا یہ امتی جہنم میں جا رہا ہے، اے اللہ آپ کچھ کر۔ اوپر سے آواز آئے گی کہ فرشتوں لا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، ٹھہرو، میرا حبیب کیا کہتا ہے وہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی جیب میں ہوگا، جیسی جیب ہوگی اس وقت وہ نکالیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے۔ نامہ اعمال میں جب وہ ٹکڑا رکھ دیں گے تو اعمال نامہ اس کا بھاری ہو جائے گا اور وہاں سے وہ چھوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں، آپ نے اس وقت میری مدد کی ہے، وہ بات میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے امتی میں تیرا نبی ہوں، میرا نام محمد رسول اللہ ہے، اور تو نے ایک مرتبہ بہت خلوص کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا تھا، اور وہ درود شریف فرشتوں نے مجھے پہنچایا تھا، یہ میری جیب میں لکھا ہوا رکھا ہے۔ اور یہ درود شریف ایسا ہے کہ تیرے سارے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سب پر بھاری ہو گیا ہے، اس وجہ سے جاؤ تم جنت۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات خلوص کے ساتھ اگر اللہ کے حضور روزانہ کچھ درود شریف پڑھا کریں، اللہ کے حضور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں وہ سارے درود جمع ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب کے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سچے دل سے یہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم فرج كربة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ مولا خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اس امت پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ اس امت پر اپنا رحم فرما، فضل کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما۔ کریم آقا رحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین،
اس وقت جو پروگرام ہوا ہے، صبح سے پروگرام چل رہا ہے، اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبول فرما۔ جو بچے حافظ ہوئے ہیں اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مدرسے کے معاونین ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، اور جن حضرات نے یہاں اپنی گفتگو کی ہے، اپنی تحقیقیں پیش کی ہیں، اے اللہ کریم آقا ان سب کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اس قرآن پاک کا ثواب تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء، شہداء، صالحین، منعم علیہم اور جتنے مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، قرآن کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا ارحم الراحمین قرآن کے مطالبات اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے تیرا قرآن پاک پورا کر لیا ہے، تیرے ہی فضل سے پورا کیا ہے۔ اے اللہ کریم آقا اس قرآن پاک پر انہیں باقی رکھ اور انہیں معانی کی توفیق عطا فرما، مفاہیم کی توفیق عطا فرما، مطالبات اور تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس ادارے کو قبول فرما، اور جتنے اے کریم آقا پورے ہندوستان میں ادارے چل رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی قرآن کے مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں، مولا کریم آقا ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، نفرت و عصبیت سے حفاظت فرما۔ مولا اس ہندوستان کی بھی نفرت کے ماحول سے حفاظت فرما، تعصب کے ماحول سے حفاظت فرما، محبتوں کا ماحول پیدا فرما، امن کا، سکون کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ کریم آقا ہم برادران وطن کے حقوق ادا کریں اور برادران وطن ہمارے حقوق ادا کریں۔ اے اللہ ان کو اس کی توفیق عطا فرما اور ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم آقا قرآن سماج عطا فرما، قرآن معاشرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اے کریم آقا سب کے ہاتھوں میں اے اللہ اپنے فضل کی بھیک عطا فرما دے، کرم کی بھیک عطا فرما دے، عافیت کی بھیک عطا فرما دے، سب کے مصائب کو ختم فرما، سب کے مشکلات کا علاج فرما۔ اے اللہ سب کے مسائل کا حل فرما، جو ان کے دل میں ضرورتیں اور تقاضے ہیں اے اللہ ان ساری ضرورت اور تقاضوں کو پورا فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔